یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کرانے کا مقصد یہی ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس رب کی کیوں نہ عبادت کرو جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے اس نے رزق اگایا، زمین سے پھل اگائے، اناج اگایا تمہارے لیے، تم کھاؤ اور پیو اور ہوش نہ اڑو۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ اللہ پاک ہمیں عبادت کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، تاکہ ہمارے گناہوں معاف کر دے، ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، جنت والے بن جائے، جہنم سے دور ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں 153 نمبر آیت ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو اور نہ کرنا میری ناشکری۔ فوراً اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لا چکے ہو، اپنے رب سے مدد حاصل کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ دوبارہ پھر اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے اللہ کی حکمت۔ اللہ پاک تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم سے مانگنا ہے، کس طرح توبہ کرنی، کیسے ہمارا بندہ بننا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اس کے بندے بنیں یا شیطان کے بندے بنیں یا اپنے نفس کے بندے بنیں۔ تو ہم نے کسی نہ کسی کی تو بات ماننی ہے، یا تو شیطان کی بات ماننی ہے یا تو اپنے نفس کی بات ماننی ہے۔ اول تو یہی ہے اپنے رب ہی کی بات مانی جائے، کہ وہ اس کے مستحق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، جان دی، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، 2 اونٹ دی ہے، دل دیا ہے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں۔ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم اس کی نعمت کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو اگر نفع چاہیے تو، اگر نہیں چاہیے پھر بڑا نقصان ہے۔ سورہ منافقین میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال، دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ اگر تم ایسا ہو گیا، تم غافل ہو گئے اللہ کے ذکر سے، تمہاری مال اور دولت نے تمہیں یا تمہاری اولاد نے اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیا، پھر یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ تو ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیا آپ نقصان اٹھانے والے، نفع پانے والے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے آگے استغفار کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ کیا آج ہم مان رہے ہیں اللہ کی بات؟ آج ہم گانا بجانے کی ویڈیو تو بہت سی دیکھتے ہیں، اسلامی ویڈیو آتی ہے ہم اوپر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، اللہ کی بات ماننی چاہیے ہمیں۔ کیوں نہ مانیں؟ کہ اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کی بات نہ مانیں گے تو شیطان کی بات مانیں گے، وہ تو اللہ پاک فرماتے تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو مانو یا نہ مانو وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے، ان کی شرم گئے ان کے ظاہر کر دی تھی، انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، یعنی سیدنا آدم اور اماں حوا کو۔ اس کے ہم دوست بنے جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا؟ نہیں میرے بھائی، آج وقت ہے توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ نہ ہو کہ ہم قبروں کو پہنچ جائیں، پھر افسوس اور حسرت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ بچے۔ قیامت کے دن حشر میں آپ یہ کہیں گے کہ بے شک ہم نے تمہیں جان لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سب باتیں مان لی ہے، ہمارے رسول نے جو کلام لایا تھا حدیثیں سچی تھی، اب ہمیں موقع ایک دے دیجیے اللہ پاک کہ ہم دنیا میں جائیں
اور مومن بن کے آئیں، نیک عمل کر کے آئیں، پھر اللہ کہے گا اب نہیں، اب موقع ختم، ابھی موقع ہے، موقع کے اوپر مار لو چوکا۔ اگر جنت بنانی ہے تو اللہ کو راضی کر لو، اگر جہنم بنانی ہے پھر تو ویسے ہی بن جائے گی، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گناہ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی اچھی چیز پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک یہ بات پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔